نیم روحانی بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کا 781واں عرس وزیر خارجہ کی قیادت میں قومی ذکریہ کانفرنس کی دوسری نشست اختتام پذیر شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا اور اختتامی دعا کرائی۔ ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی درگاہ پر حاضری، منتیں مانگنے کا سلسلہ جاری۔ مخدوم زہیب گیلانی، زین قریشی، جاوید اختر انصاری اور مختلف درگاہ شریفوں کے سجادگان، علماء کرام سمیت زائرین کی شرکت۔ اپنے جذبات اور عقیدے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے ہم پابند ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دوسری نشست سے خطاب، بولے کچھ قوتیں ہمیں پارا پارا کرنا چاہتی ہیں، یکجہتی، محبت اور فرقواریت سے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تونسہ شریف میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز سجادہ نشین خواجہ عطا اللہ تونسوی نے تقریبات کا آغاز دعا سے کیا۔ محفل سما میں ولی عہد خواجہ علی عباس، خواجگان تونسہ اور مختلف درگاہوں کے سجادہ نشین سمیت ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔ علی پور میں تھانہ کندائی پولیس کی عجب منطق، 7 سالہ بچے پر قتل کی دھمکیاں اور جان سے مارنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سکندر نامی شخص نے 7 سالہ بچے عامر پر مقدمہ درج کروایا۔ ایس ایچ او کندائی کا کہنا ہے کہ بچے کو شامل تفتیش کریں گے، بے گناہ ہوا تو مقدمے سے بال نکال دیں گے۔ کروڑ پکا کے باسیوں کے لیے سستی اشیاء خریدنا خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 ماہ سے چینی، آٹا اور گھی غائب، شہری پریشان، خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ 70 روپے کلو چینی اعلان کے باوجود دستیاب نہ ہو سکی۔ عوام مہنگے داموں اشیاء خورنوش خریدنے پر مجبور، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاول نگر کے یوٹیلیٹی سٹور کا عملہ انسانی جانوں سے کھیلنے لگا۔ شہر کے مرکز میں واقع یوٹیلیٹی سٹور پر زائد المیعاد مضر صحت اشیاء کو کوکنگ آئل فروخت ہونے کا انکشاف۔ شہری کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر منور مکسی کی کارروائی۔ مزید مضر صحت کوکنگ آئل یوٹیلیٹی سٹور سے برآمد کر لیا گیا۔ چشتیہ میں غلہ منڈی بنیادی سہولیات سے محروم، چاروں اطراف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پھڑ خستہ حال، پینے کا صاف پانی تک مہیا نہ کیا جا سکا۔ آڑتیان پریشان، اعلی حکام سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ کے شہر ڈی جی خان میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا ڈاکٹر ہاسٹل کھنڈر بن گیا۔ عمارت خستہ حال، کمروں میں پانی ٹپکنے لگا۔ ہسپتال سے سانپ نکلنے کے واقعات بھی عام۔ ہاسٹلز کے واش روم گندگی کی آماجگاہ بن گئے۔ ڈاکٹرز کا اعلی حکام سے ہاسٹل کی مرمت کرانے کا مطالبہ۔ چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ سرگودا میں لاری اڈا قبرستان کی ابتر صورتحال، جھاڑیوں کے انبار لگ گئے، جگہ جگہ گڑھے، قبریں منہدم ہونے لگیں۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھ کر تکلیف میں مبتلا، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال خانیوال کے تفریحی پارک کی ابتر صورتحال، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ پارک کی تزئین و آرائش کا کام شروع، بچوں کے جھولے نصب، تعمیر و مرمت کی جانے لگی۔ گراؤنڈز کی صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ میلسی میں فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی عدم توجہی، اللہ رکھا کالونی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار، ٹوٹیاں غائب، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ فلٹریشن پلانٹ سے آنے والا پانی بھی زنگ آلود، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سی او میونسپل کمیٹی چودھری اکرم واہلا کا کہنا ہے فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں جلد نئی لگا دی جائیں گی۔ شہر اولیاء میں سڑکوں پر کچرا پھیلانے والوں کی خیر نہیں، سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کچرا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کمپنی انفورسمنٹ ونگ کی جانب سے ریڑھی اور ٹھیلے لگانے والوں کو نوٹس جاری۔ حسن آباد میں متعدد بھانا مالکان کو 25,000 روپے جرمانہ، بھانے شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت۔ سرگودا شہر میں پارکنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ پارکنگ کے باعث شہر بھر کا ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہری پریشان۔ انتظامیہ کے متعدد بار نوٹس دینے کے باوجود کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی۔ شہریوں کی حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل۔ علی پور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وابڈا کا نادہندہ نکلا۔ ہسپتال کا 3 ماہ کا بجلی کا بل ہی ادا نہ کیا گیا۔ ہسپتال کی جانب سے 3,83,000 کے بقایا جات۔
SDO وابڈا نے بل کی عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن کاٹنے کا عندیہ دے دیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر افضل حسن کا کہنا ہے کہ بجٹ نہ ہونے کے باعث بجلی کا بل ادا نہیں کر سکے۔ شہر اولیاء کے قدیمی شاہ شمس پارک کی سنی گئی۔ 2 ماہ سے زائد گزرنے کے بعد ٹینڈر کا ورک آرڈر جاری۔ پارک کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ پارک میں جھیل اور اس کے اطراف میں لینڈسکیپنگ، سینیٹائز ایریا اور دیگر سہولیات مہیا ہوں گی۔ شاہ شمس پارک کا ٹینڈر 4 کروڑ 80 لاکھ میں ہوا تھا۔ گودا میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، کروڑوں روپوں کی لاگت سے بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس غیر فعال۔ 3 سال گزر جانے کے باوجود پبلک ٹوائلٹس کو قابل استعمال نہ بنایا جا سکا۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر سے پبلک ٹوائلٹس فعال کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب کے ٹیوب ویل زرعی صارفین کے لیے خوشخبری، میپکو کا ٹیوب ویل زرعی صارفین کو بلوں کی مد میں ریلیف دینے کا اعلان۔ بلوں کی ادائیگی میں 29 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ زرعی صارفین اضافی سرچارج کے بغیر بل ادا کر سکتے ہیں۔ چیف انجینئر میپکو محسن رضا خان نے تمام سرکل آپریشنل انچارجز کو احکامات جاری کر دیے۔ کالا کوٹ آئین اور قانون کی حفاظت کرتا ہے، لیگ رہنما احسن اقبال کا ہائی کورٹ بار میں وکلاء تقریب سے خطاب۔ بولے جب بھی پاکستان پر کڑا وقت آیا، وکلاء برادری نے آئین کی بحالی کے لیے صف اول پر کام کیا۔ اس ملک کے جام پہیے کو چلانا ہے تو جمہوریت کی بحالی کرنا ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کی APC کے بعد خانیوال میں بحث و مباحثہ، سیاسی ہلچل مچ گئی۔ سیاسی جماعتوں کے ورکرز اپنی اپنی جماعتوں کے بیانیے پر بحث کرتے دکھائی دینے لگے۔ کوئی نواز شریف کے بیانیے کو درست تو کوئی مخالفت میں بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی بھی کرے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے انٹر کے اسپیشل امتحانات لینے کا فیصلہ۔ امتحانات 10 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ امیدوار آن لائن درخواست جمع کروائیں گے۔ امتحانات میں وہ طالب علم اپلائی کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے نمبر صحیح نہیں۔ آن لائن درخواست جمع کرانے کی آج آخری تاریخ 30 ستمبر ہوگی۔ نتائج کا اعلان 26 نومبر کو کیا جائے گا۔ ملتان میں تحفظ ناموس رسالت اور صحابہ کے سلسلے میں ریلی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے ریلی کا ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ صبح سے شام تک کچہری چوک، گھنٹہ گھر چوک اور کچہری سے گھنٹہ گھر روڈ تمام اطراف ٹریفک کے لیے بند۔ شرکاء کے قافلے کی گاڑیاں براستہ پرانا شجاباد روڈ، SP چوک، نواز شہر چوک، چلڈرن کمپلیکس چوک سے باغ لانگے خان کے اطراف میں سڑکوں پر پارک ہوں گی۔ کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی محکمہ ہیلتھ کے دفتر میں WHO کے نمائندے اور CEO ہیلتھ سے ملاقات۔ پولیو کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے تبادلہ خیال۔ DC نے کہا ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سرگودا میں فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ ان ایکشن۔ اینٹوں کے بھٹوں کو 30 ستمبر تک زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ضلع بھر میں 311 بھٹا جات میں سے صرف 16 زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل، 147 کو نوٹسز جاری ہو چکے۔ بھٹا جات پر غیر معیاری اور ناقص ایندھن استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سردیوں کی آمد سے قبل اسموک کے خاتمے بارے ڈپٹی کمشنر آفس میں اہم اجلاس۔ بھٹا مالکان نے پنجاب کی سطح پر رضاکارانہ طور پر اچھی پیشکش کی۔ بھٹا مالکان کا سردیوں کے 2 مہینے بھٹوں کو بند رکھنے کا عندیہ۔ میاں شفیع محمد کا عباسیہ کینال نہر کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھینا کے ہمراہ جاگنگ ٹریک کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ میاں شفیع محمد نے کہا کہ جاگنگ پر کام مکمل ہونے سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں فرینڈز بزنس فورم کا کلین سویپ۔ صدر چیمبر آف کامرس چودھری محمد شفیق نے جیت کو چیمبر ممبران کا اعتماد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اپنے صدارتی دور میں چیمبر کو ذات، برادری اور سیاست سے بالاتر رکھتے ہوئے تاجروں کا پلیٹ فارم بنایا ہے۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں تقریب حلف برداری۔ سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، میاں عامر شہباز، سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ، پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل، افتخار حسین سمیت سوسائٹی اور تاجر رہنما دیگر کی شرکت۔
اور ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کیک کٹنگ تقریب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، پارٹی کے حق میں نعرے، بلاول بھٹو سالگرہ کا کیک ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن عباس گرجانی نے کاٹا۔